السلام علیکم ناظرین، ایک نئی آپ بیتی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ واقعہ لکھنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ بہت شکریہ۔ گرمیوں کی ایک شام میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان میں ایک صاحب میرے جاننے والے اور دوسرے اجنبی تھے۔ میں نے انہیں بٹھایا۔ مہمان نوازی کے بعد میں نے ان سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی تو میرے جاننے والے نے دوسرے سے بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے کہا کہ میں ساتھ والے شہر میں رہتا ہوں، میں ایک سیکیورٹی کمپنی چلا رہا ہوں۔ اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ زندگی بہت خوشیوں سے گزر رہی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن جو کہ BA کی اسٹوڈنٹ تھی، نماز اور وظائف کی پابند، بالکل صحت مند تھی۔ وہ اچانک بیمار ہوئی اور اسے معدے کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ ہم نے ڈاکٹروں کے کہنے پر سارے ٹیسٹ کروائے، سارے ٹیسٹ ٹھیک آئے، بس معدے کی سوزش سامنے آتی۔ دوائی سے کچھ افاقہ ہونے لگا کہ ہمارے ایک جاننے والی فیملی کے گھر ان کے پیر صاحب آئے۔ ہم نے سنا تو ان کو اپنے گھر لے آئے۔ انہوں نے آ کر بچی کو دیکھا اور کہا کہ اس پر سخت جادو ہے، اس کی دوائی روک دیں اور بس اس بچی کو یہ تعویذ اور پانی پلائیں۔ اگر اس کو تکلیف بھی آئے تو یہ علاج رکنا نہیں چاہیے۔ کافی بھاری فیس بھی ہم نے ہدیہ کے طور پر ادا کی۔ پیر صاحب کے کہنے پر دوائی روک دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچی کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ بچی نے کئی بار کہا کہ مجھے آرام نہیں آ رہا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مگر ہماری آنکھوں پر عقیدت کی ایسی اندھی پٹی بندھی تھی کہ ہم تعویذوں تک ہی رہے۔ ایک صبح بچی اپنے بستر پر فوت پائی گئی۔ ہمارے گھر میں ماتم بچھ گیا۔ ہم سب اس کے قاتل تھے۔ اس سانحہ کے بعد ہمارے گھر میں خوشی کا احساس تک ختم ہو گیا۔ اس واقعے کو کچھ مہینے گزر چکے ہیں، مگر ہم سب گھر والوں کی کیفیت کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آخری جھوٹا دلاسا ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ شب روز اسی کیفیت میں گزر رہے تھے کہ ایک صبح لاہور سے میری رشتہ دار عورت کے مجھے فون آیا کہ آپ کی بہن مجھے خواب میں نظر آئی ہے اور وہ بس ایک بات ہی کہہ جا رہی ہے کہ میرے بھائی سے کہیں کہ میری کتابوں میں ایک خط ہے، وہ اٹھا کر پڑھیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ میں نے اسے شکریہ کہہ کر کال کاٹ دی اور اس بات کو نظر انداز کر کے آفس چلا گیا۔ اگلے دن صبح پھر اسی عورت کی کال آئی کہ مجھے آج پھر خواب میں تمہاری بہن نظر آئی ہے۔ وہ افسردہ تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھائی نے میری بات پہ توجہ نہیں دی، بھائی کو کہو کہ میری کتاب سے خط نکال کر پڑھے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا اور میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہہ کر کال کاٹ دی اور سوچنے لگا کہ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے اور خالہ زاد بہن کی کال آ گئی۔ اس نے سلام دعا کے بعد کہا مجھے خواب آیا ہے، میں نے سنبل کو دیکھا۔ وہ بس ایک ہی بات کہے جا رہی تھی کہ بھائی سے کہیں کتاب سے میرا خط اٹھا کر پڑھیں۔ یہ سن کر میری حیرانگی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ میں نے جلدی سے بات مکمل کی، کال کاٹی اور میں سیدھا اسٹور میں جہاں سنبل کا بیگ کتابیں رکھی تھی وہاں پہنچا۔ میں نے احتیاط سے بیگ کھولا، ایک ایک کاپی کتاب چیک کی اور ایک کتاب سے مجھے ایک کاغذ ملا جس پہ لکھا تھا کہ میں جانتی ہوں جب آپ کو میرا یہ پیغام ملے گا میں مر چکی ہوں گی، مگر میں واپس آؤں گی۔ یہ پڑھنا کہ میرے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے وہ کاغذ جیب میں رکھ لیا۔ کمرے میں واپس آ کر میں نے سب گھر والوں کو بتانے کا ارادہ کیا۔ سب کو بلا کر میں نے ساری بات بتائی۔ کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ میری بیوی بولی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں عورتوں کا یہ ہم سے مذاق ہو۔ سنبل کی فوتگی پر وہ دونوں آئی ہوئی تھیں، ہو سکتا ہے یہ کاغذ انہوں نے ہی رکھا ہو۔ ہم سب گھر والے بڑی عجیب سی صورتحال کا شکار تھے کہ اتنی دیر میں ابو کو میرے ایک چچا کی کال آئی کہ میں نے کل خواب میں سنبل کو دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی بھائی سے کہیں کہ میری کتاب سے ایک خط پڑا ہے، وہ اٹھائیں۔ میں نے اگلی صبح خواب کو اہمیت نہ دیتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا، مگر آج رات پھر وہی خواب آیا ہے، اس لیے سوچا آپ کو بتا دوں۔ فون بند ہو گیا، مگر جب ابو نے یہ بات سب ہمیں بتایا، ہم سب گھر والوں کی حالت دیکھنے لائق نہیں تھی۔ سنبل کی نوٹ بکس منگوا کر رائٹنگ دیکھی۔ کاغذ پر جو تحریر تھی اور وہ جو نوٹ بکس پر تحریر تھی ایک جیسی تھی۔ اس دن میں آفس بھی نہ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ذہن کسی صورت خط کی تحریر ماننے کو تیار نہ تھا۔
مگر کئی لوگوں کو خواب آنا یہ بھی نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ امی اور دوسرے سب کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اس رات کو سب دیر سے سوئی۔ کوئی آدھی رات کا وقت ہو گیا کہ میں نے چیخ سنی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو میری نظر میری بیوی پر پڑی، جو کمرے کے دروازے پر کھڑی خوفزدہ حالت میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے خوفزدہ حالت میں بتایا کہ میں بچے کا فیڈر بنانے گئی تھی، واپس کمرے تک آئی تو میں نے سنبل کو آپ کے سرہانے کھڑا دیکھا۔ میں نے اس کی بات سنی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنی دیر میں چیخ کی آواز سن کر سب گھر والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ سب نے جب یہ سنا تو سب بے یقینی سے میری بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ یقین مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ بقیہ رات سوتے جاگتے گزری۔ اگلے دن ڈور بیل کی آواز سے آنکھ کھلی۔ میرے اٹھنے تک کسی نے دروازہ شاید کھول دیا تھا۔ میں جب شاور لے کر باہر نکلا تو میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ رات کوئی میری بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا، آئیں اور باہر آ کر سنیں۔ میں تعجب اور پریشانی سے باہر نکلا۔ ساتھ والی ہمسائی آنٹی اور ان کی بیٹی سنبل کی اکلوتی سہیلی نوشین باہر بیٹھی تھی۔ میں نے ان کو سلام کر کے کہا کہ سب خیر تو ہے؟ تو وہ آنٹی پریشانی سے بولی، بیٹا خیر ہی تو نہیں ہے۔ 2 دن سے میری بیٹی نوشین کو سنبل کا خواب آتا رہا ہے کہ میرے بھائی کو کتاب سے خط اٹھانے کو کہو۔ اس نے اس خواب کو خواب سمجھا ہے، اس نے آپ کو نہیں بتایا، اور آج ساری رات یہ ڈرتی رہی کہ مجھے سنبل نظر آئی ہے۔ رات جب یہ سونے لگی تو ہم ماں بیٹی ایک ہی کمرے میں سوتی ہیں، تو اچانک سے ڈر کر کہا کہ وہ کمرے کے دروازے پر سنبل کھڑی ہے۔ اس طرح ساری رات اسے اس کی جھلک نظر آتی رہی ہے۔ میں آنٹی کی بات سن کر دم بخود سا کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آنٹی کو جیسے تیسے تسلی دے کر میں نے روانہ کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دوپہر کو آفس گیا، پریشان تھا۔ ایک دوست اپنے کسی کزن کے ساتھ آیا۔ اس کے کزن کو گھر لیے سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت تھی۔ باتوں باتوں میں نے اپنے دوست سے کسی عامل کا پوچھا تو جو ان کے ساتھ جو بندہ آیا تھا اس نے آپ کا بتایا۔ آپ کے اس علاقے میں میری ایک کلاس فیلو رہتے ہیں۔ میں نے ان سے آپ کا پوچھا تو وہ آپ کو جانتے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے بلا لیا اور ہم دونوں اب آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ یہ سب کہہ کر وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو کافی دیر سے ان کی ساری تفصیل خاموشی سے سن رہا تھا، کچھ لمحے بعد بولا کہ ناراضگی معاف، جو کچھ آپ نے بتایا ہے آپ جانتے ہیں وہ قبول کرنا میرے لیے کافی مشکل ہے۔ آپ مجھے جو ناموں کی تفصیل چاہیے وہ بتائیں۔ میں ان سے سارے نام وغیرہ پوچھے، ساری تفصیل چیک کی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ خیر، میں نے ان سے کہا کہ معاملہ بہت عجیب ہے، آپ آج رات انتظار کریں، مجھے سارا معاملہ دیکھنے دیں، کل صبح مجھے اپنے گھر لے جائیں۔ تو وہ چلے گئے اور مجھے سوچتا چھوڑ کر ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا عالم برزخ پر آنکھ بند کر کے یقین ہے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر، میں نے اس رات اپنے طریقے سے ساری معلومات لی اور جو معلوم ہوا وہ سب حیران کن تھا، مگر اس اسرار کی ساری گتھی سلجھ چکی تھی۔ اگلے دن صبح وہ مجھے لینے آ چکے تھے۔ میں ساتھ روانہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد ہم ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ان کی فیملی کے سارے ممبران سب میرے سامنے بیٹھے تھے اور ان کی وہ ہمسائی آنٹی اور اس کی بیٹی بھی میرے سامنے تھی۔ میں نے بات شروع کی اور کہا کہ عالم الغیب تو اللہ پاک کی ذات مبارک ہے۔ جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بیٹی پہ کوئی جادو نہیں تھا، وہ ایک عملیات کا وظیفہ کر رہی تھی، اور وظیفہ اس طرح کا تھا کہ جس کا رزلٹ کسی جن کا حاصل ہونا تھا۔ بتاتا ہوں چلو کہ جو لوگ اس طرح کے وظائف کریں ان کا وظیفہ پڑھنا اثر مند ہو رہا ہو، ان کا معدہ لازمی خراب ہوتا ہے۔ اور اس طرح ادھر بھی ہوا کہ جب آپ کی بیٹی نے پڑھائی شروع کی اس کا وظیفہ اثر دکھا رہا تھا، جس کی وجہ سے معدہ خراب ہونا شروع ہوا۔ اب وہ شاید اسی معاملے سے لاعلم تھی، اس لیے سمجھ نہ سکی۔ آپ اسے ڈاکٹر کی طرف لے کر بھاگے۔ ظاہر ہے جسمانی مسئلہ تھا، اس لیے دوائیاں افادہ کر رہی تھیں۔ آپ سے غلطی ہو گئی جب آپ نے اس کا جادو کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ دکھ والی بات یہ ہے کہ وہ پیر صاحب شاید کچھ علم رکھتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کتابوں سے دیکھ دیکھ کر علاج شروع کر دیا جو الٹا نقصان دہ ثابت ہوا۔ بات یہ ہے کہ کسی کو اگر کینسر نہ ہو
اور کینسر کی دوا پینا شروع کر دے تو الٹا نقصان ہوگا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جادو سے نجات کے تعویذ بجائے فائدے کے نقصان دینا شروع ہو گئے۔ اس دوران آپ کی بیٹی وظیفہ بھی کر رہی تھی اور وظیفے کا اثر ہو چکا تھا۔ وظیفے کے تابع جو جن تھا وہ حاضر ہو چکا تھا۔ کچھ دن حاضری کا سلسلہ جاری رہا۔ میرے سامنے بیٹھی نوشین اس سب راز سے واقف ہے۔ وہ اپنا سب حال سنبل کو بتاتی تھی اور میری ان باتوں کی گواہی نوشین ضرور دے گی۔ زندگی موت اللہ کی اختیار میں ہے اور اس کی زندگی لکھی ہے شاید اتنی تھی اور وہ فوت ہو گئی۔ بس میری باتیں خاموش بیٹھے سن رہے تھے۔ میں بولا، میں آگے بات کو بڑھانے سے پہلے نوشین سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کیا وہ یہ سب جانتی ہے؟ نوشین جو سب کے ساتھ بیٹھی تھی یہ سن کر کہہ پڑی کہ بالکل یہ سچ ہے، اور اس کی بات کا نوشین کی سنبل کی امی کو بھی پتہ ہے کہ وہ کوئی عمل کرتی تھی۔ یہ عمل اس نے اپنے ساتھ ہی کہیں تعویذ دھاگے والے کے پاس جا کر پوچھا تھا، اور فوت ہونے سے ہفتہ پہلے اس نے بتایا تھا کہ جب رات کو وہ پڑھ کر سوتی ہے تو ایک چھوٹے قد والا آدمی میرے بستر کے پاس نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور میری طرف دیکھتا رہتا ہے۔ وہ لڑکی بول کر خاموش ہوئی تو میں نے سنبل کی والدہ، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھتے ہی وہ بول پڑی، کہیں دوسرے محلے ایک بابا جی کے پاس کبھی کبھی دم کروانے چلی جاتی تھی، مگر وہ اب فوت ہو گئے ہیں۔ ان سے شاید میری بیٹی نے ایک بار ان سے کچھ وظیفے پوچھے تھے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اب تک جو بتایا تھا اس کی تصدیق ہو چکی تھی۔ میں نے بات آگے بڑھائی۔ میں نے کہا، اب جو خواب آ رہے ہیں اور خط کے ساتھ سنبل کا نظر آنا، یہ سب اسی جن کا دکھلاوا اور شرارت ہے۔ مختصر یہ کہ پھر اس سارے مسئلے کا روحانی تدارک کیا، اللہ پاک کا خاص کرم ہوا اور اس جن کی شرارتوں سے نجات مل گیا۔ یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی غلط علاج نہ کروائیں۔ روحانی علاج بہت ضروری ہے، مگر اس وقت جب مرض بھی ہو، آج کل علم ہو گیا ہے۔ ہر گلی محلے میں 2 عالم یا پیر بیٹھے ہیں۔ عامل یا پیر حضرات کو بھی چاہیے کہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کر معالج چنیں، ورنہ بعد میں بس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ شکریہ۔